ائمۃ المسلمین ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور ان کی فضیلت ہم نے سماعت فرمائی، لیکن قرآن کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عثمان کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، فضیلت کو، عظمت کو کیسے بیان کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کیسے بیان فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 اداؤں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ 4 ادائیں تھیں۔ سب سے پہلی ادا جو اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا آناء اللیل ساجدا، کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے۔ سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، اور اللہ کو اگر کسی نے اپنا مقرب بنانا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہونا ہے، فرمایا انسان سجدے میں سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ کیا کمال کا سجدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرما دیا، اور آگے فرمایا قائمہ، پہلے سجدے کا تذکرہ کیا، پھر قیام کا تذکرہ کیا کہ قیام کی حالت میں رہنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قیام پہلے ہے کہ سجدہ پہلے ہے؟ قیام پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سجدے کو پہلے بیان کر دیا کہ سجدے کرنے والا، قیام کی حالت میں رہنے والا، اللہ رب العزت کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیام کرنا خداوند قدوس کو یہ بہت، اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند ہے، قیام والی ادا، کہ میرے سامنے انسان کھڑا ہو، میرا ذکر کر رہا ہو، شکر کی حالت میں ہو، اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ میرا نام لے رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند۔ اسی قیام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کو پایا۔ اسی قیام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے عرفان کو پایا۔ عرفان قرآن، وجدان قرآن، سوز قرآن، یہ ساری چیزیں ان کو قیام کی حالت میں ملی۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا ہوتا تھا، فرمایا ایک قیام کی ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن تلاوت کر دیتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جس کے قیام کی یہ حالت ہوگی اس کی شان اور عظمت کیا ہوگا۔ آگے کیا فرمایا اللہ کے قرآن نے؟ فرمایا آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کہ وہ آخرت سے ڈرنے والے، دنیا کے تمام اعمال میں
فکر آخرت کو غلبہ حاصل ہو جائے میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوبارہ جملہ سنیں، دنیا کے تمام اعمال میں فکر آخرت کا غلبہ حاصل ہو جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے تمام اعمال میں فکر آخرت کا غلبہ حاصل تھا۔ فرمایا ایسا غلبہ حاصل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جایا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ فرمایا ان کی داڑھی مبارک بھی آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ فکر آخرت تھی میرے بھائیوں، جس کے اندر فکر آخرت آ جائے گی اس کے افعال بھی اچھے ہو جائیں گے، کردار بھی اچھے ہو جائیں گے، اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، ان کے احوال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر فکر آخرت نہیں ہے تو اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے، کردار بھی اچھا نہیں ہوگا، اعمال، اقوال، افعال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یحذر الآخرہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری ادا اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ چوتھی ادا کیا ہے؟ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دن میں بھی رب کی رحمت کی تلاش ہے، رات میں بھی رحمت رب کی تلاش ہے، جلوت میں بھی رب کی رحمت کی تلاش ہے، خلوت میں بھی رب کی رحمت کی تلاش ہے، سفر میں رحمت رب کی تلاش ہے، حضر میں رحمت رب کی تلاش ہے، مکہ میں ہے رحمت رب کی تلاش ہے، مدینہ میں آئے رحمت رب کی تلاش ہے، میدان جہاد میں رحمت رب کی تلاش ہے، میدان تبلیغ میں رحمت رب کی تلاش ہے، قرآن سیکھنے میں رحمت رب کی تلاش ہے، اور اسی طرح تلاوت کرنے میں رحمت رب کی تلاش ہے، حدیث سیکھنے میں رحمت رب کی تلاش ہے، تجارت کرنے میں رحمت رب کی تلاش ہے۔ پھر اتنی رحمت تلاش کی تو اللہ رب العزت نے بھی اتنی رحمت کو پایا، اللہ کی رحمت کو اتنا پایا، فرمایا اللہ رب العزت نے بھی اپنی رحمت کثرت سے ان کو عطا فرما دی، اتنی کثرت سے عطا فرمائی کہ خدا نے بھی نواز دیا، محمد مصطفیٰ نے بھی بے حد نواز دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ادائیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی ادا کہ سجدہ کرنے والے ہیں، دوسری ادا قیام کرنے والے ہیں، تیسری ادا فرمایا کہ یرجو رحمت ربی ویحذر الآخرہ، فکر آخرت رکھنے والے، آخرت سے ڈرنے والے۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندروں میں پیدا کرنی ہے۔ آخرت کی فکر ہوگی میرے بھائیوں، نماز نہیں رہے گی، آخرت کی فکر ہوگی تو تلاوت قرآن نہیں رہے گا، آخرت کی فکر ہوگی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اور آخری بات جو ان کی تھی، آخری صفت جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، وہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضور علیہ السلام عمرے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ مبارک سے روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روک گئے، 1400 صحابہ کا لشکر تھا وہ بھی وہاں کھڑا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، عثمان جاؤ، جا کر ان کو بتاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی جنگ کے لیے نہیں آئے، کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، بلکہ احرام باندھ کر عمرے کی شکل میں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس سفیر کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی صفت تھی کہ حضرت عثمان غنی وہاں موجود ہے،
مکہ کے اوباش کہتے ہیں، مکہ کے کافر کہتے ہیں اے عثمان ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو عمرہ کر لے، طواف کر لے، ہم محمد مصطفیٰ کو اور اس کے لشکر کو نہیں اجازت دیتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جس پر محمد مصطفیٰ کمپرومائز کریں گے وہی دین ہوگا، وہی سچا ہوگا، وہی قانون ہوگا۔ اگر محمد مصطفیٰ نے مجھے اجازت دی ہے تو صرف سفیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے عمرے کی اجازت نہیں دی تو میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ محمد عربی کے بغیر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عثمان عمرہ کر لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہاں مسئلہ سمجھایا کہ دین اسے کہتے ہیں جسے محمد عربی نے کر کے دکھا دیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے سفیر بنا کر بھیجا، حضرت عثمان نے سفیر والا عمل پورا کیا، عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، کہا کہ میرا محمد عربی نہیں ہے، میں کیسے طواف کر لوں؟ ان لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ایک درخت تھا، درخت جس کا نام ببول کا درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت، اس کے نیچے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، 1400 صحابہ اکرام کا لشکر کھڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عثمان غنی چلو وہاں ہے ہم واپس چلتے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لوں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر رہے، وہ 1400 صحابہ اکرام کا لشکر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر قربان جاؤں کہ میرے نبی بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، صحابہ اکرام اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، ذرا توجہ کرنا، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے اللہ اس کو کتنا اونچا کر دیتا ہے۔ دنیا میں کتنے پودے ہیں، کتنے درخت ہیں، کسی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو آم کا درخت ہے، انگور کا درخت ہے، اور کیلے کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، کتنے درخت ہیں، لیکن کسی کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ کانٹے دار درخت، اس کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کر کے کہتا ہے اس کو میں نے اونچا اس لیے کر دیا، اس کی یاری عثمان سے ہو چکی ہے، اس لیے اس کی اب یاری قرآن سے بھی ہو چکی ہے۔ جو یار عثمان کا ہو گیا وہ یار قرآن کا ہو گیا۔ تو اس لیے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، یاری لگاتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ اونچا کر دے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حیا والے تھے، اتنا حیا تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کیا کرتے تھے۔ حیا کی صفت سب صحابہ میں تھی، سب صحابہ حیا والے تھے، لیکن کچھ زیادہ صفت جس میں پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح میری ٹانگیں، اور نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی ایک نالی اور نہر گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگیں یوں کی ہوئی پانی میں اپنے پاؤں رکھے ہوئے، دروازہ کھڑکا، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے تو فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو اور ان کو اجازت دے دو۔ حضرت صدیق اکبر آئے، ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا گیا، فرمایا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو، ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ آئے، آ کر ان کی بائیں جانب بیٹھ گیا۔ تیسرے نمبر پہ دروازہ کھٹکا، فرمایا کون؟ فرمایا کہ عثمان غنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو میرے بھائیو آج بھی یوں ہی منظر ہے کہ صدیق حضور کے دائیں جانب
اور فاروق حضور کے بائیں جانب اور عثمان غنی سامنے جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو جنت کی بشارت ایک مرتبہ نہیں، عثمان غنی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 21 مرتبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی نے جناب پانی کا کولر لگایا ہوا ہے، کوئی پانی کا گلاس لا کر پلاتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے بھی پیو، کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مشین لگواتا ہوں، کوئی کچھ لگوا رہا ہے، کوئی پلانٹ لگوا کے دے رہا ہے، پوچھا جائے تو کہتا ہے مجھے ثواب کی ضرورت ہے، اجر کی ضرورت ہے۔ ایک گلاس پینے پر اللہ رب العزت 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، جنہوں نے اس وقت کنواں خرید کر دیا جب میرے بھائیوں مسلمانوں پر پانی کی قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے پاس پانی کا کوئی بھی اور سسٹم نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید کر دے دیا۔ پھر فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس دن میری باری ہو اس دن سارے مسلمان بھی پانی پی سکتے ہیں، کافر بھی پانی پی سکتے ہیں، کسی سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ تو سب پیتے گئے۔ اب یہودی بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ دوسرا بھی میں آدھا بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خرید کر حضور کے حوالے کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی جنت کی بشارت دی۔ اور اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ توجہ کرو، جس نے مسجد بنائی اور مسجد چھوٹا سا کام کروا دیا، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیتے۔ سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، میرا خیال ستے ہوئے ہیں سارے، کہ جس نے مسجد میں ایک چھوٹا سا کام کروایا، فرمایا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک محل نصیب فرمائے گا۔ اب ذرا سمجھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو سب سے پہلے کھڑا ہوا جس نے مسجد نبوی خرید کر حضور کے حوالے کر دی، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جگہ وقف کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد نبوی کو بنایا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، جگہ کی وسعت کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک جو بھی وہاں نماز پڑھے گا اس کا اجر کس کو جائے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، آپ کا زمانہ تھا، نماز پڑھانے کے لیے آئے تو مسجد کے جس دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے اسی دروازے سے آج بھی داخل ہونے لگے۔ وہ دروازہ تنگ ہو گیا، دروازہ تنگ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کیا وجہ ہے، کون ہے اندر؟ جب اندر دیکھا گیا، فرمایا ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ آپ نے یمن میں جس عامل کو بھیجا ہے، جس کو وزیر بنا کر یا عامل بنا کر بھیجا ہے، وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اے عثمان اس کی وجہ سے آج میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، ساری بات چیت ہوئی۔ اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا عثمان اس کو قتل کر دیا جائے، یہ قتل کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے مجھے ابھی قتل نہیں کیا، میں عثمان ہوں، اللہ نے مجھے عثمان بنا کر بھیجا ہے، میں کسی سے بغیر کسی بدلے کا بدلہ نہیں لیتا۔ جب اس نے مجھے قتل نہیں کیا میں اس کو قتل کیسے کر دوں؟ تو اس لیے میں اس کو قتل نہیں کروں، معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں اللہ نے ان کی 4 اداؤں کا تذکرہ کیا، حضور علیہ السلام نے ان کی حیا اور پاک دامنی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے قرآن نے ان کے لیے 1400 صحابہ اکرام کے لشکر کے جب ان کے ہاتھ پر حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وقت
میرے نبی علیہ السلام نے بیعت کی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ حضرت عثمان وہ شخص کہ پانی کے لیے کنواں خرید کر دے دیا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دے دی۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ وہ عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی تو وہ شخص ہیں کہ میرے بھائیوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، جب وہ بھی انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر محمد عربی کی 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ کون عثمان ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں میرے بھائیوں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کا لقب دیا۔ ذوالنورین 2 نوروں والا، محمد عربی کی 2 نور ان کے گھر میں آئے تھے۔ اور اسی طرح احد کا پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کھڑے تھے۔ وہاں جب کھڑے تھے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تجھے علم نہیں؟ تجھ پر دوش 2، ایک حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور ایک عمر کھڑے ہیں اور تیسرے شہید حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ دیکھیں 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام سے یہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جن پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں ایک چھاؤنی قائم کی گئی۔ اس چھاؤنی میں بڑے بڑے باغی آئے، بدبخت قسم کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، وہ عصا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا، وہ عصا جو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں رہا، وہ عصا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے ہاتھ میں رہا، وہ عصا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے زمانے میں اس عصا کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر خطبہ دیا۔ آج باغی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس عصا کو چھین کر محمد عربی کے عصا کو توڑ کر میرے بھائیوں مسجد نبوی میں توڑ کر پھینکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی تکلیف تو یہ دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس عصا کو پکڑ کر توڑ دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے عثمان خاموش ہو جا، خطبہ نہ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقت آئے گا عثمان تجھے شہید کرنے کے لیے کچھ ملعون، کچھ لعنتی لوگ تیرے پیچھے پڑیں گے۔ آج فرمایا کہ تم ملعون ہو جو مجھے آج خطبے سے روک رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تیری چادر کو چھینا جائے گا، قمیص کو چھینا جائے گا، جو اللہ نے تجھے خلافت کی قمیص دی ہوگی، جان چلی جائے لیکن اس قمیص کو نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تو نشاور کر دی ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خطبہ دے رہے تھے کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. مسجد نبوی میں پتھر برسائے گئے. میرے بھائیوں یہ وہ مسجد ہے, یہ وہ مسجد ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہاں نبی ہیں, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قبر مبارکہ ہے. مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کی توہین کی گئی, مسجد نبوی کی توہین کی گئی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مسجدوں میں آ کر شور مچاتے ہیں, جو مسجدوں میں آ کر تماشا بناتے ہیں, مسجدوں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں, فرمایا ان سے بڑا کوئی وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر برسائے گئے, مسجد نبوی پر پتھر برسائے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بے ہوش ہو کر گر گئے, بے ہوش ہو کر گر گئے. صحابہ کرام نے اٹھا کر ان کے خلافت والا جو گھر تھا وہاں جا کر ان کو لٹا دیا گیا, وہاں ان کو پہنچا دیا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے. میرے بھائیوں یہ باغی بازاروں میں نکلے, گلیوں میں نکلے, انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں, نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا سکتے ہیں, نہ جماعت کروا سکتے ہیں, نہ خود نماز پڑھ سکتے ہیں. اے قربان جاؤں, جس عثمان نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی, آج وہ عثمان مسجد نبوی کے لیے ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. ایک وقت ایسا آیا, ایسا ظلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا جو ان کا اپنا گھر تھا. فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج کے بعد نہ پانی ہوگا, نہ کوئی کھانا وانا ہوگا, آج کے بعد ان کے لیے ہر چیز بند کر دی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا, کربلا کا میدان تھا. فرمایا 3 دن یا 10 دن, روایات میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ 3 دن یا 10 دن نہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا, نہ پینے کے لیے دیا گیا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا, نہ پینے کے لیے دیا گیا. 40 دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک اور پیاس کی شدت میں گزارے ہیں. کسی نے پوچھا عثمان جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. ایسے نہیں, اونچی آواز سے سبحان اللہ. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھوک لگتی ہے فرمایا نماز پڑھتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. تو میرے بھائیو 40 دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ بند, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ کچھ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے. میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان کے ساتھ دوستی دیکھیں, فوراً اپنے بیٹوں سے کہا حسن جاؤ, جا کر آج کے بعد تم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرے دار بن کے کھڑا ہونا. دروازے پہ حضرت حسن کھڑے ہیں, حسین کھڑے ہیں, عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم, یہ سارے چاروں کے چاروں صحابہ دروازے پہ پہرا دے رہی ہیں. کس کے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہاں بھی پہرے دار ہے, ایک وہاں بھی پہرے دار ہے. یہاں پہرا کس کا؟ عثمان غنی کا. دینے والا کون ہے؟ حسن اور حسین ہے. وہاں پہرے دار کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا. پہرا دینے والا کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. وہاں بھی پہرا ہوا, یہاں بھی پہرا ہوا. وہاں پہرا علی نے دیا, یہاں پہرا حضرت حسن و حسین نے دیا. فرمایا کہ کسی باغی کو اندر نہیں جانے دینا. حضرت حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں, کسی باغی کو اندر نہیں جانے دیا. 40 دن گزرے. 40 دن میں گزرتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت طلحہ کی طرف, زبیر کی طرف, اور حضرت اماں عائشہ کی طرف, حضرت علی المرتضیٰ کی طرف کہ عثمان پیاسا رہ چکا ہے, بھوک کی شدت ہے, کہیں سے تو پانی تھوڑا سا بھیج دو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات پہنچی, فرمایا کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر جا رہے تھے تو راستے میں باغیوں نے روک دیا.
کہا کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پانی وہاں انہوں نے پکڑ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتار کر اندر گرا دی، فرمایا عثمان کو بتا دو علی پانی کے لیے آ رہا تھا، ساقی بن کے آیا تھا، لیکن باغیوں نے آگے نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، وہاں کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہوتے ہیں تو ساقی سیدنا عباس بن کے آتے ہیں، یہاں حضرت عثمان پیاسے ہوتے ہیں تو ساقی سیدنا علی بن کے آتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں لڑائیاں تھی، آپس میں پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی؟ خدا کی قسم جتنی محبت ان میں تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں بڑے نرم پیار محبت الفت کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی صحابہ اور اہل بیت میں تضاد تھا، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، خدا کی قسم کوئی لڑائی نہیں تھی۔ پہرے دار کون تھا؟ امام حسین حسن تھے۔ ساقی کون تھا؟ علی تھا۔ کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اگلی بات بھی سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی چھت پہ چڑھے، چڑھ کے خطبہ دیا، او باغیو تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا وہ ساتھی ہوں۔ وہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا وہ صحابی ہوں۔ جب پیغمبر کو کنویں کی ضرورت پڑی تو خرید کر دینے والا عثمان تھا، جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی خرید کر دینے والا عثمان تھا۔ اور باغیہ تمہیں پتہ نہیں عثمان کون ہے؟ جب جنگ میں سامان کی ضرورت پڑی خرید کر دینے والا عثمان غنی تھا۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں عثمان وہ عثمان ہوں۔ جب حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کی ضرورت پڑی تو سامان خرید کر دینے والا میں عثمان تھا، پیار محبت کرنے والا میں عثمان تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے مجھے قتل کرنے کی افواہ اٹھائی تو سب سے پہلے میری قتل کی خاطر جس نے بیعت کی وہ محمد عربی تھا اور وہ میں ہی عثمان تھا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو یہ پیغام دیا، مدینہ والو اگر میرا یہ خون بہا دیا گیا تو محمد عربی کے شہر میں خون نہ کسی کا بہانا، محمد عربی کے شہر میں کسی باغی کا خون نہ بہانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا ظلم ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن یا 10 دن جناب کربلا کے میدان میں پیاسے گزارے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ انہوں نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ اور یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ حضرت علی نے ان کو کون سی یونیورسٹی میں داخلہ کروا کر دیا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میدان جہاد میں ہم نے کربلا کے میدان میں جب ہم پر تلواریں چلیں گی، ہمیں پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ میرے بھائیوں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یونیورسٹی سے سیکھا ہے۔ اس کے اثرات تھے جو حضرت امام حسین نے گزار کر دکھا۔ پھر کیا ہوا کہ 40 دن گزرنے کے بعد خواب آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عثمان محمد عربی ہوں، آج صبح کو روزہ رکھ کر سونا، آج صبح جب اٹھنا تو روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنے کے بعد آج تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت نائلہ، فرمایا کہ میرا پجامہ جو ہے وہ دے دو۔ پجامہ پہنا، وضو کیا، اللہ کا قرآن اٹھایا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں چھت کے اوپر سے ایک باغی آیا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا نیزے کا وار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خون نکلتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ وہ خون گرتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، آج وہ خون سے رنگین ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن پہ حضرت عثمان غنی کا قطرہ گرا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو شہید ہوا، تیرا گواہ کون ہے؟ تو غزوہ بدر اس کا گواہ ہوگا، کسی کا گواہ غزوہ احد ہوگا، کسی کا گواہ غزوہ خندق ہوگا، کسی کا گواہ غزوہ تبوک ہوگا، کسی کا گواہ جناب مدینہ کی گلیاں ہوگی، کسی کی گواہ کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، لیکن قربان جاؤں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ شہید کر دیا گیا، نیزے مارے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر یہی بدبخت باغی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، صحابہ آپ کے بھائی عثمان کی شہادت ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام آئے لیکن باغیوں نے آگے نہیں آنے دیا۔ بالآخر حضور علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو میدان میں نکل آئی، اس نے کہا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہ اٹھانے دیا گیا تو آج محمد عربی کی بیوی جو ہے وہ پردے سے باہر آ چکے گی۔ باغی ڈر گئے، خوف میں آ گئے، کہیں محمد عربی کی بیوی اپنے پردے سے باہر آ گئی تو خدا کی قسم اللہ کے عذاب کا قہر نازل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی وقت باغیوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنازے کو اٹھا سکتے ہیں، جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم تھا کہ جنازے کے اوپر، اس چارپائی کے اوپر بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چارپائی بھی باغیوں نے پتھر برسائے ہیں۔ ایسا ظلم دنیا کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا جیسا ظلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہوا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑا، محمد عربی کے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ دین کی بلندی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے میرے بھائیوں اپنی جان کو نشاور کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کی عظمت، ان صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت دعوت۔